اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کا بے پایاں شکر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے الحمدللہ یہ کلاس منہاج القرآن انٹرنیشنل وومن لیگ کے پلیٹ فارم سے جاری ہے اور ترجمہ عرفان القرآن کا، اور آج ہم الحمدللہ تعالی 26واں پارہ جس کی صورت الفتح میں پڑھ رہی تھی، اور آدھی صورت الفتح ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی، اور آج صورت الفتح کی آیت نمبر 18 سے میں آغاز کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ سب لوگ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 جس میں بیت رضوان کا ذکر ہے، جس کا ڈیٹیل سے بیت رضوان پہ بات پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ لقد بے شک رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین ان مومنین سے، اس جب یبایعونک اس کے اندر لفظ موجود ہے بیعت کرنا، یعنی از جب یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت شجرتی تحت من نیچے، شجر من درخت، جب وہ لوگ مقام حدیبیہ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو یہ ادا ان کی اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جان نثار کرنے کا جو عہد کر لیا ہے، یہ بات مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے یہ اعلان کر دیا ہے، لقد رضی اللہ کہ بے شک اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ پاک نے ان کو دی، فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اس رضی اللہ کی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو گیا، اس کی وجہ سے اس بیت کا نام تاریخ میں بیت رضوان کے نام سے کیا جاتا ہے۔ عربی میں لفظ آتا ہے رضوانہ، اللہ راضی ہو گیا، اور اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں بیت رضوان، یعنی ایسی بیت جس سے اللہ پاک ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنے ہاتھ رکھے اور وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فعلم اور اللہ نے جان لیا، ما فی قلوبہم ما جو کچھ فی اندر، قلوبہم ان کے قلب کے اندر جو کچھ تھا، یعنی جذبہ صدق و وفا جو ان کے دلوں کے اندر تھا، اللہ نے وہ جذبہ بھی معلوم کر لیا۔ فانزل السکینۃ فانزل پس اللہ نے نازل فرمایا، سکینۃ تسکین نازل فرمائی، علیہم ان پر، وَأَثَابَهُمْ اصابہم اللہ نے انہیں عنایت فرمایا، فتحاً قریبا فتح قریب یعنی فتح خیبر کا انہیں انعام بھی عطا فرمایا۔ اب یہ چونکہ اتنے وہ کمزور شرائط کے اوپر یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان تھے کہ اتنی کمزور شرائط کے اوپر اتنی دب کر صلح کیوں کی گئی ہے، جو ان کے دلوں کے اندر بے چینی تھی، بے قراری تھی، پریشانی تھی۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر تسکین نازل فرما دی، سکون قلب انہیں عطا فرما دیا کہ ان کے دلوں کے اندر سے وہ بے چینی ختم ہو گئی، اور انہیں فوری فتح جو تھی فتح خیبر کا انعام بھی عطا فرمایا۔ مغانمہ کے اندر لفظ موجود ہے غنیمت، اور مال غنیمت بھی انہیں عطا فرمایا اس فتح خیبر سے۔ کتنا مال غنیمت؟ کثیرتاً، بہت زیادہ مال غنیمت بھی عطا فرمائے۔ یاخذونہا، جس کو وہ اخذ کر رہے ہیں، یعنی حاصل کر رہے ہیں مال غنیمت۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً، بڑا ہی غالب ہے، حکیماً، حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، وَعَدَكُمْ، اور تم سے وعدہ کیا اللہ نے، اللہ نے وعدہ کیا تم سے، مغانمہ، غنیمتوں کا، کثیرتاً، بہت زیادہ غنیمتوں کا، تاخذونہا، جو تم آئندہ حاصل کرو گے۔ اور اللہ نے ایک تو فوری فتح خیبر عطا فرمائی، اور بہت سارا اس فتح خیبر سے بھی کثیر مال غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے کئی فتوحات کے نتیجے میں بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ بھی فرمایا کہ آئندہ بہت ساری ایسی فتوحات ہوں گی جن سے تمہیں بے شمار مال غنیمت حاصل ہوگا۔ وعدکم اللہ، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا، مغانمہ کثیرتاً، بہت زیادہ مال غنیمت کا، تاخذونہا، جن کو تم حاصل کرو گے۔ فعجلا، پس عجلہ کے اندر لفظ موجود ہے اجلت مین جلدی۔ فعجلا لکم، پس تمہیں اللہ تعالیٰ نے جلدی عطا فرما دی، ہی یہ فتح، یہ کون سی؟ یہ جو فتح خیبر ہوئی تھی، یہ فوری طور پہ مسلمانوں کو اس کے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی فتح خیبر ہوا، اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ فرمایا بہت ساری فتوحات کا اور ان کی غنیمتوں کا تو اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، لیکن یہ جو فتح خیبر ہے یہ تمہیں جلدی اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔ وقفا، اور روک دیے، ایدی الناس، ایدہ مین ہاتھ، ناسی لوگوں کے، عنکم تمہارے سے، اور یعنی بہت سارے یہاں کون سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ پاک نے تم سے روک دیے، یعنی ان کی دشمنی، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ فرمایا اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنی اسد و غطفان، الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ بھی تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور لی، تاکہ تکونہ ہو جائے، آیتاً، نشانی بن جائے، مومنین کے واسطے، تاکہ یہ جو فتح ہے، فتح خیبر ہے، یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی فتح اور کامیابی کی نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں صراط مستقیم پر بھی گامزن رکھے، اطمینان قلب کے ساتھ۔ وَأُخْرَى، اور دوسری فتوحات، اخرى سے مراد ہے دوسری کیا؟ دوسری فتوحات۔ لم تقدروا، لم نہیں، تقدروا جن پر تم قادر نہیں تھے، علیہا ان پر۔ اور دوسری فتوحات یعنی مکہ کی فتوحات، حوازن اور حنین سے لے کے فارس اور روم تک کی بڑی بڑی فتوحات جن پر تم لوگ قادر نہیں تھے، احاط اللہ، اللہ نے احاطہ فرما لیا ہے ان کا، بہا ان کا۔ تو وہ یہ جو ایک فوری فتح عطا فرما دی، فتح خیبر عطا فرمائی، اور فرمایا دوسری فتوحات جو بڑی بڑی فتوحات بعد میں ہوئیں، حنین کی ہوئی، مکہ فتح ہوا، فارس ہوا، روم کی فتوحات ہوئیں، فرمایا جن پہ تم لوگ خود قادر نہیں تھے کہ یہ فتوحات تم حاصل کر سکتے، احاط اللہ بہا،
ان کا بھی تمہارے لیے اللہ نے احاطہ فرما لیا ہے کہ کیسے تم ان کو فتح کرو گے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان کس طرح سے کل آنے والے وقت میں فارس کو فتح کریں گے، روم کو فتح کریں گے، مکہ کو کیسے فتح کریں گے، اللہ نے خود احاطہ فرما لیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے مومنوں اگر کافر لوگ تم سے قتال شروع کر دیتے، قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ، قَاتَلَكُمْ تمہارے سے قتال شروع کر دیتے، یعنی جنگ شروع کر دیتے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر ہی اگر جنگ کا آغاز ہو جاتا اور میں تمہارے ہاتھ نہ روکتا اور ان کی ہاتھ تمہارے سے نہ روکتا، تو یہ قتال، یہ جنگ مقام حدیبیہ پر ہی شروع ہو جاتی، تو کیا ہوتا؟ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وَلَّا تو وہ گھوم جاتے، پھر جاتے، ادبارہ پیٹھ پھیر کر، تو کافر لوگ پیٹھ پھیر کر تم سے بھاگ جاتے، یعنی میں تمہیں غلبہ عطا فرما دیتا، ثم پھر لا یجدون، وہ نہ پاتے، ولیم ولا نصیرا، نہ کوئی ولی پاتے، نہ کوئی دوست پاتے، نہ کوئی مددگار پاتے۔ سنت اللہ، یہی اللہ کی سنت ہے، التی قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن، اور نہیں، ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے اس طریقہ کار میں، اللہ کی اس روش میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی تم لوگ ہرگز نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی یہ روش رہی ہے، دستور رہا ہے کہ اللہ نے آخر کار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے فرما بردار امتیوں کو ہمیشہ فتح اور کامرانی سے ہمکنار اللہ پاک کرتا رہا ہے، اور اللہ کی اس روش میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ والے ہی، اللہ پر یقین رکھنے والے ہی ہمیشہ کامیاب رہیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ صدق اور وفا ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، کفا، جس نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ روک دیے، عنکم، تمہارے سے، وایدیکم، اور تمہارے ہاتھ، عنہم، ان سے روک دیے۔ بِبَطْنِ مَکَّۃَ، بِبَطْنِ، بطن میں، یعنی وادی کے اندر، مکہ، مکہ کی وادی میں، من بعد، اس کے بعد، ان اظفرکم، ظفر کہتے ہیں غلبے کو، کامیابی کو، فتح یاب ہونے کو، ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح یا غلبہ بخش دیا تھا، اس کے غلبے کے بعد بھی اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تمہارے سے روک دیے، یعنی یہ جنگ ہونے سے اللہ پاک نے مقام خیبر پر روک دی۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کام تم کرتے ہو، بصیرا، اسے دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ، الذین، وہی لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور تمہیں روک دیا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں آنے سے روک دیا، والہدی، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، اور تمہارے جانوروں کو بھی معکوفہ، روک رکھا، یعنی قربانی کے جانور بھی آگے نہیں جانے دیے، این یبلغا، کہ وہ پہنچ جاتے، محلہ، اپنے مقام پر، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنے مقام پر جانے سے روک دیا۔ یعنی ہیں تو یہ وہ کافر ہی نا، اور کافر بھی کون سے ہیں؟
کہ کافروں میں یہ روش تھی کہ بے شک کوئی بھی بڑا دشمن بھی ہوتا تو وہ جب عمرہ اور حج کرنے کے لیے مکہ میں آ رہا ہوتا تو ان کی روش تھی ان قبائل کی کہ وہ آنے والے کو مکہ آنے سے نہیں روکتے تھے کہ ان کا یہ حج کرنا ہے، انہوں نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ لیکن ان کافروں نے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے آپ کو مسجد حرام میں عمرہ کرنے سے آنے سے روک دیا ہے اور تمہارے جانوروں کو بھی وہاں پہنچنے سے روک دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے آپ لوگوں کے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے روک دیے ہیں، یعنی جنگ ہونے سے اللہ پاک نے روک دی۔ کیوں روک دی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس جنگ کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ جنگ سے باز کیوں رکھا گیا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس کی حکمت فرمائی کہ جنگ سے باز کیوں رکھا گیا مقام خیبر پر، اور یہ مکہ فتح 2 سال بعد کیوں ہوا، اسی وقت مکہ فتح کیوں نہیں ہو گیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا وَلَوْلَا اگر نہ ہوتے رجال مؤمنون مومن مرد ونساء مؤمنات اور مومن عورتیں، یعنی مکہ کے اندر موجود نہ ہوتے اس وقت مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی، لم تعلموہم جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، یعنی ایسے لوگ مکہ کے اندر مومن مرد اور مومن عورتیں موجود تھیں جنہوں نے جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا بھی اعلانیہ اظہار نہیں کیا تھا، اور اپنے وسائل کی وجہ سے انہوں نے ہجرت بھی مدینہ کی طرف نہیں کی تھی، لیکن وہاں موجود تھے۔ تو اللہ پاک کو تو پتہ تھا کہ اس کے اندر مکہ میں کافی سارے ایسے مومن مرد بھی ہیں، مومن عورتیں بھی ہیں جو اسلام لے آئے ہیں اور جن کے اندر ابھی اسلام لانے کا جذبہ موجود ہے، لیکن وہ اسلام ابھی نہیں لائے اور بعد میں جا کے وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی تو وہ جو مومن مرد تھے، مومن عورتیں تھیں، وہ بھی روند ڈالے جاتے ساتھ ہی۔ فرمایا جنہیں تم جانتے نہیں تھے، ان تطؤہم تم انہیں روند ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم تم انہیں پامال کر ڈالتے اور تمہیں بھی لا علمی کی وجہ سے ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جاتی، فتصیبکم اور تمہیں بھی پہنچتی، منہم ان کی طرف سے معرۃ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بغیر علم لا علمی کی بنا پر وہ بھی تمہیں نقصان پہنچا جاتے اور تم لوگ انہیں روند ڈالتے۔ تو یہ وجہ تھی کہ کافی سارے ایسے مومن مرد اور خواتین تھیں جن کو اللہ نے بچانا مقصود تھا، تو اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ جنگ ہو تاکہ لا علمی میں وہ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی نہ کہیں کچھ لے جائیں۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور اللہ نے فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں، لیدخل اللہ داخل فرما دے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جسے چاہے، تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ لو تزیلوا لو اگر تزیلوا الگ الگ ہو جاتے، یعنی وہاں کے کافر جو مکہ کے تھے اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے، پتہ چل جاتا یہ مومن ہیں یہ کافر ہیں، یعنی وہ ممتاز ہو جاتے پہلے سے ہی، انہوں نے ایمان اپنا چھپایا نہ ہوتا اندر ہی، تو لعذبنا الذین کفروا تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذاباً علیما دردناک عذاب دیتا۔ اگر ڈفرینشیٹ ہو چکا ہوتا تو اللہ پاک کافروں کو عذاب دے دیتا، لیکن چونکہ یہ ممتاز الگ الگ نہیں ہوئے تھے، کٹھے ہی تھے، انہی کے اندر مکس ہوئے تھے مومن مرد اور عورتیں، تو اللہ پاک نے لہٰذا یہ جنگ نہیں ہونے دی، ان کے ہاتھ تمہارے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے روک دیے۔
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اذ جعل الذین، اذ جب جعل بنا دیا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو لوگ کافر تھے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، حمیت حمیت الجاہلیت، حمیت کہتے ہیں غیرت کو بھی اور حمیت کہتے ہیں ہٹ درمی کو بھی۔ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی، کون سی ہٹ درمی، کون سی غیرت؟ حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی ضد اور جاہلیت کی ہٹ درمی رکھ لی، یعنی وہ اڑ گئے اس بات پر، اس غیرت پر، اس ضد پر، اس ہٹ درمی پر کہ ہم مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اس بار عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دینے والے۔ جب وہ اس بات پر اڑ گئے، اپنی ضد پر، جہالت کی ضد پر، تو کیا کیا اللہ پاک نے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ پاک نے نازل فرمایا، تسکین کا نازل فرمائی، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تسکین قلب نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور جتنے آپ کے ساتھ مومنین تھے ان سب کے دلوں پر بھی اللہ پاک نے ایک سکون قلب، ایک تسکین قلب نازل فرما دی کہ ان کے دلوں کے اندر وہ بے چینی، جو بے قراری تھی، پریشانی تھی، وہ اللہ پاک نے ختم کر دی۔ وَأَلْزَمَهُمْ، الزم کا معنی ہے قائم رکھنا، وَأَلْزَمَهُمْ، اور اللہ پاک نے قائم رکھا، کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی کو، وقانو، اور تھے وہ، احق بہا، اس کے زیادہ حقدار بھی تھے، واہلہا، اور اس کے اہل بھی تھے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اسی آیت کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ وَأَلْزَمَهُمْ، الزم کا معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ یوں چسپاں کر دینا کہ وہ اس سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ پیسٹ کر دینا، یا ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ چمٹ جائے کہ دوبارہ اس کو جدا الگ نہ کیا جا سکے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس بیعت رضوان کے نتیجے میں، یعنی بیعت رضوان بھی ہوئی، صحابہ اکرام نے یہ عہد بھی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ عہد ہو چکا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ بھی کر لیا، اور صلح کا معاہدہ فرمانے کے بعد آپ نے یہ فرما دیا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جنگ لڑتے، اب ہم واپس جانے لگے ہیں مدینہ کو۔ صحابہ اکرام یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ عہد کرو کہ جان قربان کرو گے، تو انہوں نے فرمایا ہاں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جان قربان کر دیں گے، اور وہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ ڈٹ گئے تھے، ان کی غیرت ایمانی کے اوپر وہ ڈٹ گئے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور معاہدے کی شرائط کے ساتھ آپ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان صحابہ اکرام نے بالکل یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم جانے لوٹانے کے لیے تیار ہیں، تو ہم تیار ہو گئے تھے، اب آپ کمزور شرائط کر کے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نہیں، صحابہ اکرام ایک جملہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں بولا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرما دیا، صحابہ آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں اس کے لیے تیار تھے۔ اب جب واپس جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اللہ پاک کو یہ ادا اس قدر پسند آئی، یہ جان نثاری، یہ قربانی کا جذبہ، یہ اپنی ان کی جان نثاری اس قدر پسند آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ، میں نے چسپاں کر دیا، میں نے پیسٹ کر دیا کلمۃ التقوی۔ اب کلمۃ التقوی سے مراد کیا ہے؟ کلمۃ التقوی سے مراد ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمۃ التقویٰ ہے، کلمہ توحید ہے، یہ جو ایمان کا جذبہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، میں نے اس کلمے کو ان جان نثاروں کے دلوں کے اندر میں نے چسپاں کر دیا، اور ایسے چسپاں کر دیا کہ اب یہ کلمہ توحید کبھی ان کے دلوں سے نہ محو ہو سکتا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ جدا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور اس بات کے یہ صحابہ کرام حقدار بھی تھے کہ ان کے دلوں کے اندر اس کو چسپاں کر دیا جاتا کہ تا دم مرگ یہ ان کے دلوں سے کبھی یہ کلمہ نکل نہ سکتا۔ وَأَحْلَهَا، اور یہ اس بات کے اہل بھی تھے۔ اب یہ تین کلمات وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، میں نے کلمہ توحید کو ان کے دلوں کے اندر چسپاں کر دیا، پیسٹ کر دیا، چپکا دیا۔ یہ تین کلمات شان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بتا رہے ہیں۔ ایسی شان ہے کہ یہ جان لینے کے بعد کسی کی زبان تان جو ہے صحابہ کے بارے میں دراز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کو کیا کیا ادائیں ان کی پسند آئیں، اور کیا کیا اللہ پاک نے ان کے لیے پھر کیا کہ آخری دم تک وہ کلمہ توحید ان کے دلوں سے فرمایا اب نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ صحابہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل بھی تھے جو میں نے کیا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لقد بے شک صدق اللہ، اللہ نے سچا خواب دکھایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ دکھایا، رسولہ اپنے رسول کو، رؤیا کہتے ہیں خواب کو، اللہ نے سچا خواب دکھایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالحق، حق کے عین مطابق سچا خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ لا تدخلن، لا کہ ضرور، تدخلن تم داخل ہوگے، مسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ، انشاءاللہ، آمنین، امن و امان کے ساتھ، محلقین، محلق، حلق کہتے ہیں بال بالکل منڈوا دینا، سر منڈوا دینا، اس کو کہتے ہیں حلق کروانا، اور اس حال میں تم مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اور امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین کہ کچھ لوگوں نے اپنے سر منڈوائے ہوئے ہوں گے، رؤوسکم، راس کہتے ہیں سر کو، اور رؤوس راس کی جمع ہے، اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے، ومقصرین، اور قصر کہتے ہیں بالوں کو ترشوانا، یعنی بال کتروا لینا، ایک بالکل منڈوا دیے جاتے ہیں اور ایک ترشوائے جاتے ہیں، اور بالوں کو ترشوائے ہوئے، اور اس حال میں داخل ہوں گے، لا تخافون، کہ تمہارے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ تم داخل ہوگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ احرام، میں نے بھی اور باقی صحابہ اکرام نے بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام باندھ کر ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک نے سورۃ الفتح میں فرمایا کہ وہ خواب جو میں نے دکھایا تھا وہ سچا خواب تھا اور حقیقت کے عین مطابق تھا، اور وہ خواب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مسجد حرام میں مکہ میں داخل ہوں گے، اور سر منڈوائے ہوں گے کچھ نے، اور کچھ نے بال کتروائے ہوں گے، اور خوف و ہراس کے بغیر امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور ایک بات یہ حقیقت ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی